وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 13، حصہ سوم 2394، درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا منافق ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا. جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے. سامعین اکرام، سورہ شورا آیت نمبر 13. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. تمہارے لیے میں نے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے وہی کے ذریعے بھیجا ہے. وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور یہ وہی طریقہ ہے جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں. ان اقیم الدین، اس تاکید کے ساتھ کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، سخت ناگوار گزرتی ہے یہ بات مشرکین کو جس کی طرف تم انہیں
دعوت دے رہے ہو، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنی طرف، اپنے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ سامعین کرام، اس آیت کو ہم سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ایک تو دین جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ اگر آپ یہ بات نوٹ کریں نا کہ دین اصل میں زندگی گزارنے کا ایک طریقے کا نام ہے دین، اور جو مقبول طرز حیات ہے وہ اسلام کا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جس نے بھی ڈھونڈا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین یعنی کسی اور کی مرضی سے زندگی گزاری تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور انجام کار وہ نقصان میں رہے گا، آخرت میں وہ نقصان اٹھائے گا۔ یہ بات یعنی ہم اس کو سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، تو ہم تو اللہ کے دین پر نہ عمل پیرا ہیں، اور نہ یہ ہمیں قبول ہے اس حالت میں جس میں یہ ہے۔ یعنی قرآن کو میں آپ لے لوں، قرآن تو ہمیں مکمل دین جو ہے ہمارا قرآن میں موجود ہے، لیکن ہم نے قرآن کو بھلا دیا ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور زندگی ہم اللہ کے حکم کی بجائے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں یہ وہ آسان باتیں ہیں جو میں آپ کو کر رہا ہوں، اس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے۔ دوبارہ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن جس میں مکمل دین موجود ہے، اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تھی۔ اطیع اللہ و اطیع رسول کا حکم ہے نا، لیکن ہم اللہ کی اطاعت اور رسول کی اتباع کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ 100 باتوں کی ایک بات ہے۔ ہم اپنے اوپر اپنی خواہش پر کسی کو یعنی میں کیا کہوں اس میں الفاظ میں، یعنی کسی اور کی مرضی سے ہم زندگی نہیں گزارنا چاہتے، خواہ کہ وہ اللہ ہی کیوں نہ ہو، خواہ کہ وہ رسول کا طریقہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ یہ بڑی بھاری بات ہے، اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل میں دیکھیں آج کل جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کو یعنی دین اسلام آج ہماری ضرورت نہیں ہے۔ دین اسلام ہو گیا، یا دین میں مکمل داخلہ ہو گیا، یا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا، یا ان کے نقش قدم پر چلنا، یا تقویٰ کی روش اختیار کر لینا، یا آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دینا، یا اپنا رخ دنیا سے پھیر کر اللہ کی طرف کر لینا، یہ سب ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیں کھلے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی یہ کیا ہے، کیا یہ یعنی میری باتیں بہت سے لوگوں کے سر سے گزر جاتی ہیں۔ ہمارے گروپ میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں آج، تو بس گروپ میں شامل ہیں، اکثریت جو ہے وہ درس کو نہیں سنتی، ہم جو بھی نوٹیفیکیشن بھجواتے ہیں وہ درس کو نہیں سنتی۔ اور دیکھیں ہم قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے جو اکثر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو پھر
آپ کو دین کی ضرورت نہیں ہے، دین میں آپ کی دلچسپی نہیں ہوگی۔ دیکھیں آج دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جہاں دیکھیں یہ ایک نارمل بات ہے، جس چیز میں آپ کی دلچسپی ہوگی اسے ہی آپ سنیں گے بھی، دیکھیں گے بھی، اور اسی کے مطابق کام بھی کریں گے، پھر قربانیاں بھی دیں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی لاہور میں ایک فیملی ہے، گرمی کا موسم ہے تو کالام کا پروگرام بنا لیتے ہیں۔ ابھی چند دن ہوئے میں نے ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، ایک گاڑی میں لوگوں نے سفر کیا 4-5 دن کا، کالام کی طرف، کالام تھا یا ناران وغیرہ تھی، جو بھی تھا، تو وہ اپنا سارا وہ ایک سٹوری سی ویلاگ بنایا ہوا تھا کہ ہمارا کتنا خرچہ آیا ہے، پیٹرول پہ کتنا خرچہ آیا ہے، ہوٹلنگ پہ کتنا خرچہ آیا ہے، اور کھانے پینے پہ کتنا خرچہ آیا ہے۔ تو وہ 6 دن تھے تقریباً، تو 6 دن میں 1.5 لاکھ روپے ان کے لگ گئے۔ اس میں مختلف چیزیں تھی، پیٹرول بھی تھا، کھانے پینا، ہوٹلنگ وغیرہ۔ اب 1.5 لاکھ روپے ان 4 بندوں نے لگا دیے، 6 دن وقت لگایا انہوں نے، اور 1.5 لاکھ روپے خرچ کیے۔ تو دیکھیں دلچسپی تھی تو انہوں نے ایسا کیا، اور ان کو بڑا مزہ آیا، ان پہ یہ بوجھ نہیں ہوا۔ دین کے لیے وقت نکالنا، یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یا اس پر عمل کی کوشش کرنا، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پھر دین کے لیے خرچ ہے، وہ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ تو کسی کو 10-15 روپے دے کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ میں نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اور قرآن کی آیت سورہ شورى کی 13 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، اور یہاں پہ ایک بات ہے اس آیت میں کہ رسول کی پکار مشرک پر بھاری ہوتی ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے داعی، دیکھیں داعی کا میں لفظ کہہ رہا ہوں، داعی اعظم جو تھے کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ کیا ان کے بعد یہ دعوت کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ کیا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے، ہر مومن داعی ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو داعی نہیں سمجھتے، لیکن یہاں جو صحیح داعی ہے آج ہے، آنے والے کل ہوگا، اور جو گزر گئے داعیان۔ تو اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہاری روش، اگر تمہارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے تو نبی جو تمہیں دعوت دے رہا ہے وہ تم پر بہت بھاری گزرے گی۔ دیکھیں یہاں مشرک کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے مشرک کو محدود کر دیا ایک خاص طبقے تک۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم نہ مشرک ہیں، نہ کافر ہیں، اور نہ منافقین ہیں، اور یہ بھی ہم مومن ہونے کا دعویٰ بھی ہم نہیں کرتے کہ میں پوری طریقے سے میرا ایمان ہے۔ چل چیزیں آپ کو بتائے، ایک روایتی اسلام ہے، ایک نام ہے، ایک ٹھپا ہم پہ لگ گیا ہے مسلمان کا، دین اسلام کا، باقی تو ہماری قرآن میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہاں میں مشرک کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، اگر آپ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، تو پھر اللہ کے حکم کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ یعنی آپ اللہ کی اطاعت کر نہیں سکتے، جیسے کہ آج ہم نہیں کر رہے۔ یہ تو حالات کا جبر ہے کہ ہم یعنی ایک مسلمان کے گھر میں، برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اور ہم نے اپنا
نام مسلمانوں کا سر رکھ لیا ہے۔ دیکھیں دین اسلام کے ساتھ اگر آج کے 2022 آج یعنی 2 اگست ہے، ہمارا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں، ویسے آپس کی بات ہے، نہ دین اسلام کو ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب اصل مسئلہ تو بندگی کا ہے، اصل مسئلہ تو اللہ کو پکارنا ہے۔ ہم اللہ کو نہیں پکار رہے، ہماری پکار دنیا کی ہے۔ ہائے دنیا تیرا آسرا، دنیا کو حاصل دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور اس اپنے مفاد کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے۔ آپ کی ہر بات یعنی آپ کی باتیں، ہر بات میں آپ جو بھی باتیں کرتے ہیں اس میں کسی بھی مخاطب ہے تو اپنے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھ کر بات کرتے ہیں۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، آپ وہ ذاتی مفادات کے تحت جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، دنیا کے فائدے کو دیکھتے ہیں آپ۔ تو ہماری زندگی تو دنیا کے لیے وقف ہے، ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ اچھا، میں جو بات کر رہا تھا میں شرک کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے اور آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا آپ نے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، تو آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ آیت نمبر 13 کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ ہمارا رجوع دنیا کی طرف ہے، ہمارا مقصود حیات دنیا، حاصل دنیا ہے۔ ہم نے دنیا کے مفادات کو ترجیح دے دی ہے۔ آخرت کا مفاد، آخرت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے، یہ تو بالکل کلیئر بات ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو میں شرک کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے رجوع اللہ نہیں کیا ہے تو آپ اب اللہ کی اطاعت ناممکن ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ کچھ کریں گے بھی تو وہ روایات ہوں گی، کلچر ہوگا، وہ آباء و اجداد کی تقلید ہوگی۔ ہمارا آج نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ روایتی طور پہ ہے۔ ہم نماز کے مقصد تک کو نہیں جانتے، ہم روزے کے مقصد کو نہیں جانتے، ہم زکوٰۃ خوشی سے نہیں دیتے اور خرچ نہیں کرتے ہم اللہ کی راہ میں۔ اور یہ حج وغیرہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سیر و تفریح کا ایک ذریعہ رہ گیا ہے۔ ہر چیز برائے نام ہے، ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے، نفسانیت ہے۔ اگر آپ نفس کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں تو آپ شرک خفی میں مبتلا ہیں۔ شرک خفی، چھپا ہوا شرک، یعنی آپ اعلان تو نہیں کرتے۔ دیکھیں، شرک جلی اور شرک خفی، آپ اعلان تو نہیں کرتے کہ اللہ میرا معبود نہیں ہے، لیکن حقیقت میں آپ کا معبود اللہ نہیں ہے۔ آپ نے تو نفس کے حکم کے تابع ہو کر آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ قرآن کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی خلاف ورزی کو، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارنے کو ہم معمولی، یعنی خلاف زندگی گزارنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا، توبہ کر لیں گے معاف کر دے گا۔ آپ دیکھ لیں سارا ماحول ایسا ہی ہے۔ تو شرک کی میں بات کر رہا ہوں۔ کبر علی اب دیکھیں اس میں ایک اور بات ہے، اس کو بھی آپ ذرا غور کیجئے کہ خالص اللہ کی بندگی، خالص اللہ کے سامنے سر جھکا دینا اور اپنے ماحول میں کسی اللہ کے بندے کو تلاش کرنا اور اس کی ہدایت کے مطابق آپ زندگی گزارنا، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔
یہ ہم نہیں چاہتے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں صاف بات ہے، جان و مال ہم لگا رہے ہیں دنیا میں، دنیا ہی کی سوچ ہے ہماری، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا دنیا ہے۔ تو مشرک کون ہے؟ یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مشرک وہ ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہ ہو، وہ مشرک ہے۔ کافر کون ہے؟ جو آخرت کی بجائے دنیا سے محبت کرتا ہو۔ یہ قرآن کے حساب سے میں آپ کو مختصر لفظ بتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جنت میں کون جائے گا؟ جس نے خواہشات نفس کی بجائے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری، وہ جنت میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جس نے اپنے آپ کو روک لیا، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے روک لیا اپنے نفس کو خواہشات سے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہم تو دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں، آپ اس سے اختلاف بھی نہیں کر سکتے کہ زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیں ایک خاص بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو سمجھنے بھی یاد، قرآن آج ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کر لیں گے اس کی، اور بس تلاوت، یا اپنے بچے کو رٹا لگوا دیں گے، یا آپ نے رٹا لگایا ہوگا قرآن کا رٹا۔ قرآن کو سمجھنا، سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ آج ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارا رویہ کافرانہ ہے، رویہ مشرکانہ ہے۔ یہ شرک دیکھیں ہم نے ایک ایسی چیز سمجھ لیا ہے جس کو ہم اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں ہم، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے، ہم اللہ کے حکم کے پابند نہیں ہونا چاہتے، ہم رسول کے راستے پر مکمل طور پر چلنا نہیں چاہتے۔ تو کافر اور مشرک میں فرق کیا ہو گیا؟ یعنی جو اعلانیہ طور پہ ایسا کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو میں ہندو کی مثال دے دوں۔ ہندو کا جو مذہب ہے وہ تو مختلف کتابیں ہیں یا جو بھی ہیں، لیکن وہ بھی اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے۔ ان کے یعنی ایک عام ہندو جو ہے اپنی کتابیں نہیں پڑھتا، ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا، ہماری طرح ہم بھی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ ایک عام ہندو کی بات کرو، یہ پڑوس میں ہے نا، تو یا ہو سکتا ہے آپ کے محلے میں بھی ہو، ہمارے محلے میں بھی ہے، تو اس نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ میرے محلے میں جو ہندو رہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، اور دنیا کو اس نے ترجیح دے دی ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، یعنی محلے میں رہنے والا دوسرا نام نہاد مسلمان، وہ نماز کو جاتا ہے 5 وقت، لیکن اس کی ترجیح بھی دنیا ہے۔ ہندو بھی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ نام نہاد مسلمان بھی اپنی مرضی سے زندگی، اس ہندو کا مدعا بھی دنیا ہے، اس کا جو نام نہاد مسلمان ہے اس کا مدعا بھی دنیا ہے۔ ہندو آخرت کو نہیں مانتا، ہم بھی نہیں مانتے۔ آپ بس فرق کیا رہ گیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، یعنی وہ نام نہاد مسلمان جو ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر رہا ہے، لیکن یہ آباء و اجداد کی تقلید ہے،
ہم دین کی حقیقت تک کو نہیں جانتے کہ دین ہے کیا، کیوں ہے۔ یہ سب میں نے اللہ کی عطا سے آپ کو اسی جو آیت ہے اس میں آپ کو میں نے اچھی طرح اللہ کی عطا سے بتایا ہے۔ تو میں آپ کو صرف کہہ رہا ہوں کہ فرق کیا ہو گیا، یعنی اس کا مدعا بھی دنیا ہے، یہ نام نہاد مسلمان جو ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، اس کا مدعا بھی دنیا ہے۔ اس نے، ہندو نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، آخرت کو نہیں مانتا۔ اس نام نہاد مسلمان نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے اور یہ آخرت سے انکاری ہے۔ تو فرق تو اب یہ مسلمان زیادہ عذاب ہوگا۔ دیکھیں منافق جو کہتا ہے اور وہ اپنے عمل میں نہیں لاتا تو یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ میرا نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے، کیونکہ جنت بھی اس کی ہے، دوزخ بھی اس کی ہے۔ جہنم کون جائے گا یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ سب سے نچلے درجے میں کون جائے گا اور ہمیشہ کے لیے، یہ منافق ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہے گا، سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں ہمیں تو کوئی نہ اللہ کے عذاب کی کوئی پرواہ ہے، نہ اللہ کے ثواب کی کوئی پرواہ ہے، نہ اللہ کی رضا کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھیں یہ معاشرے میں موجود ہیں، آپ میں اگر نہیں ہے تو پھر میرا خطاب آپ سے نہیں ہے، میرا خطاب ان لوگوں سے ہے جنہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے اللہ کو، اللہ کی یاد سے، اپنے دل سے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے اور ان کے دل میں صرف دنیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ تو دیکھیں کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بہت بھاری گزرتی ہے مشرکوں پر، اے داعی تمہاری بات، تمہاری دعوت کہ تم ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہو، اور یہ اس پر یہ بات ان کو بہت بھاری لگتی ہے۔ دیکھیں ایک آخری بات کے طور پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت ہمارا اختتام پذیر ہے، کہ اگر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یا آج جو بھی آپ کو دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اگر آپ وہ مشکل سمجھتے ہیں، آپ بھاری ہے آپ پہ، تو پھر آپ مشرک ہیں۔ لیکن اگر آپ کا شوق ہے اور آپ قبول کر لیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں، تو پھر آپ مومن ہیں، جنت آپ کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ وان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم